اہل سنت دین رسول پہ عمل نہیں کرتے، دین حضرت عمر پہ عمل کرتے. آپ بتائیے ہم کس کا اعتبار کریں؟ دین حضرت عمر کا اعتبار کریں یا دین رسول خدا کا اعتبار کریں؟ کہ یہ جو الصلاۃ خیر من النوم کے جملے ہیں یہ بھی رسول خدا کا حکم ہے، لیکن اس کا پس منظر کچھ اور ہے. وہ یہ ہے، تو ایک دن آپ آرام فرما رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر تشریف حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو آپ نے یہ جملے کے حضرت بلال نے الصلاۃ خیر من النوم، جی حضور علیہ السلام کو جگانے کے لیے، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نیند کی حالت میں تھے. حضرت بلال کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. مطلب حضرت بلال کی شان میں جسارت آپ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے نبی سے کہیں گے، جبکہ انہوں نے خود یہ فرما دیا کہ نبی کی نیند غفلت والی نیند ہی نہیں ہے. تو ایسا انسان کہ جس کی جو ہے نیند، اولاً تو سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ ناممکنات میں سے کہ نبی کو آ کے جو حضرت بلال اٹھائے نماز کے لیے، یہ ہمارے ذہن میں آتی نہیں بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو گھسیٹتے ہوئے آپ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو الفاظ ہیں نا ہو بہو اسی طرح مجھے بھی یہ خواب کے اندر آئے ہیں، لیکن بازی لے گئی عبداللہ بن زید. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر تشریف حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو آپ نے یہ جملے کے حضرت بلال نے الصلاۃ خیر من النوم، جی حضور علیہ السلام کو جگانے کے لیے، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نیند کی حالت میں تھے. الصلاۃ خیر من النوم جو ہماری تحقیق ہے، یہ جملہ حضرت عمر کے دور میں اسے اضافہ کیا گیا. ان کو یہ جملہ پسند آیا تھا، انہوں نے کہا مجھے جملہ اچھا لگا ہے، اور اس کو بعد میں بڑھا دیا گیا. اسلام جو ہے وہ اہل سنت ہے، اسلام اہل سنت کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ان کا موقف اس کے علاوہ بھی تو ایک ہجری کے اندر جب مسلمان مدینہ المنورہ میں تھے تو مسلمانوں کی نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی. جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی اور مدینہ المنورہ آبادی کے لحاظ سے پھیل گیا، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشاورت طلب فرمائی، اور قرآن کریم میں وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ آپ ان سے مشاورت کریں، مگر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر آپ کو کام کریں. یعنی کہ مشاورت کو ماننا یا انہی کے مطابق کرنا یہ رسول خدا پر لازمی نہیں ہے. کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ناقوس بنا لیتے ہیں، اس میں پھونکتے ہیں، اس سے آواز پیدا ہوگی تو مدینہ کے لوگ مسجد میں آ جائیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بگلا بجاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من امر الیہود، یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. کچھ کی طرف سے یہ رائے آئی کہ ہم آگ جلا دیتے ہیں اور جب پتہ چلے گا تو لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ من امر المجوس، یہ قومی مجوس کا طریقہ ہے. تینوں کو آپ نے رد فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ ہم ایک شخص کی ڈپٹی لگا دیتے ہیں جو کہ اعلان کرے تاکہ لوگ نماز کے اندر آ جائیں اور جماعت میں حاضر ہوں. اب دن بھر یہ مشاورت ہوئی تو رسول خدا نے آگ کو بھی پسند نہیں کیا، ناقوس کو بھی پسند نہیں کیا، باجے وغیرہ جیسے بجائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کیا. آپ کے سوال کا جواب تو آ گیا. جب یہ صحابہ کرام رات کو سوئے تو ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرما سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اور اسی اثناء میں دیوار کے اوپر دو سبز رنگ کی چادریں پہنے کوئی شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک باجا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ مجھے بیچ دیں، کیونکہ وہ دن بھر جو رائے چل رہی تھی وہی ذہن میں چل رہا تھا. تو آپ نے انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ اس سے ہم بجائیں گے اور نمازی جمع ہوں گے. تو کہا کہ اس سے اچھی چیز تو میں نہ سکھا دوں میں. تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ اچھی چیز سکھائیے آپ. تو پھر انہوں نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 4 دفعہ، پھر اس کے بعد شہادتین، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پوری اذان جو ہے سوائے الصلاۃ خیر من النوم کے، یہ مکمل جب اذان پڑھی تو یہ ایک ایسے تھے کہ جذبات میں بہت زیادہ تھے، ان سے رہا نہیں گیا. یہ بھاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں آئے اور یہ سارے کلمات کہہ سنائے. جب یہ سارے کلمات کہہ سنائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت بلال سے، ترمذی کے الفاظ ہیں، حضرت بلال سے کہیں کہ وہ جہیر و صوت ہیں، یعنی کہ بلند آواز والے ہیں، وہ یہ اذان دیں. اچھا یہی خواب جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی آئی تھی. عبداللہ بن عمر کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن زید جو ہے وہ جذباتی آدمی تھے اور ضبط نہیں رکھ سکے، تو وہ رات کے وقت ہی آگے حضور کی بارگاہ میں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جب یہ آواز گونجی نا، بڑے ایمان افروز الفاظ ہیں. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو گھسیٹتے ہوئے آپ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو الفاظ ہیں نا ہو بہو اسی طرح مجھے بھی یہ خواب کے اندر آئے ہیں، لیکن بازی لے گئی عبداللہ بن زید. ضرورت ہو گیا. اچھا آپ نے گفتگو کے دوران ہمیں یہ بھی بتایا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جملے اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ نہیں، اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں، حضرت عبداللہ بن زید کی خواب میں نہیں ہے. خواب میں نہیں ہے، یعنی کہ اس کا اذن اللہ کے رسول نے نہیں دیا، یعنی آپ نافذ نہیں کیا. مجھے معلوم تھا یہ سوال آپ کریں گے. اب اگلی بات سن لیں کہ یہ جو الصلاۃ خیر من النوم کے جملے ہیں یہ بھی رسول خدا کا حکم ہے، لیکن اس کا پس منظر کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تہجد کی نماز کی ادائیگی فرمائی، اور فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرماتے تھے. اور یہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 8 6 4 اور پھر 2 تک وہ تعلیم امت کے لیے، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن تعلیم امت کے لیے. تو ایک دن آپ آرام فرما رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر تشریف حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے دیکھا سرکار
سرکار تو علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو آپ نے یہ جملے کے حضرت بلال نے الصلاۃ خیر من النوم، جی حضور علیہ السلام کو جگانے کے لیے، چونکہ آپ علیہ السلام نیند کی حالت میں تھے۔ اچھا، آپ علیہ السلام کو یہ الفاظ پسند آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد فجر کی اذان کے اندر رکھ دیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ اس اذان میں نہیں ہے کہ جو فرشتہ آیا تھا کلمات لے کر 19 کلمات جو کہ عبداللہ بن زید کو دیے تھے، ان میں نہیں ہے، اس کا پس منظر بعد کا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اذان کے اندر رکھ دیا جائے۔ آپ کا اس میں گرامی عبد القادر فقیر کو عبد القادر ہزاروی کہتے ہیں۔ عبد القادر ہزاروی صاحب، یہ جو حضور نے فرمایا کہ نبی اکرم نے جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت بلال کے جملے کو پسند فرمایا صلاۃ خیر من النوم، یہ شیعہ مکتب فکر کی نگاہ سے اولاً تو ہمارے مجامع حدیثیہ میں ایسی کوئی روایت نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں جو ہے حضرت بلال کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، مطلب حضرت بلال کی شان میں جسارت آپ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے نبی سے کہیں گے، جبکہ انہوں نے خود یہ فرما دیا کہ نبی کی نیند غفلت والی نیند ہی نہیں ہے۔ تو ایسا انسان کہ جس کی جو ہے نیند، اولاً تو سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ ناممکنات میں سے کہ نبی کو آ کے جو حضرت بلال اٹھائے نماز کے لیے، یہ ہمارے ذہن میں آتی نہیں یہ بات، ٹھیک ہے، کہ نبی سو رہے ہوں حضرت بلال آ کے اٹھائیں، اور پھر یہ جملہ کہہ کر مطلب حضرت بلال کبھی جرت نہیں کر سکتے کہ نبی پاک کے سامنے یہ جملہ کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نبی کو بتائیں۔ اچھا، سب سے اہم ترین بات یہ کہ سوال یہ ہے کہ ساری کائنات کی نماز ایک پڑھنے ملتے ترازو کے، اور نبی اکرم کی نیند کو آپ مجھ سے سوال کریں گے کیا چیز افضل ہے، میں کہوں گا نبی کی نیند افضل ہے۔ سارے مسلمانوں کی نماز قربان نبی کی نیند پہ، نبی کے آرام پہ۔ لہذا حضرت بلال کا یہ کہنا کہ الصلاۃ خیر من النوم، اگر وہ ویسے ہی ایک جملہ کہہ رہے ہیں، کس نماز کی بات کر رہے ہیں، نبی کی نماز کی بات کر رہے ہیں، اپنی نماز کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی واضح نہیں ہے، مبہم سے جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ خیر من، اگر نبی کی نماز کی بات ہو رہی ہے جو افضل ہے نیند سے، تو اس کا اذان میں اعلام کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مسلمانوں کی نماز کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو یقیناً غیر افضل ہے نبی کی نیند سے، نبی کی نیند میری نگاہ میں، ہماری نگاہ میں 100% افضل ہے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی نماز سے۔ لہٰذا اس جملے کی نسبت حضرت بلال کی طرف دینا قطعاً غلط ہے۔ انہوں نے درست ہے کہ حوالہ بیان فرمایا، وہ ان کی نگاہ ہے، ان کا مکتب فکر ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ چیزیں بالکل بھی قطعی طور پہ ثابت نہیں ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم جو ہماری تحقیق ہے، یہ جملہ حضرت عمر کے دور میں اسے اضافہ کیا گیا، ان کو یہ جملہ پسند آیا تھا، انہوں نے کہا مجھے جملہ اچھا لگا ہے، اور اس کو بعد میں بڑھا دیا گیا۔ حضرت بلال نے زندگی بھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حیات مبارک میں اذان دی، ایک دن کسی ایک اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی صدا انہوں نے بلند نہیں کی۔ اگر کوئی بھی ان کی طرف یہ نسبت دیتا ہے تو یہ نسبت ناروا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت بلال کون ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اٹھانے والے۔ لفظ اٹھانا نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا کہ جب اصحاب رسول مسجد نبوی شریف میں آ جائیں تو مجھے اطلاع دے دیں۔ انہوں نے آ کے اطلاع دی ہے، اور یہ آج کے دور کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں شیعہ حضرات کے ہاں بھی ان کے اساتذہ کرام جب آرام کر رہے ہوتے ہیں، ائمہ کرام، تو ان کے محسنین آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ حضور والا جلسے کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تشریف لائیے۔ یہ کوئی ایسی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ دوسری جو بات حضرت نے کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حی علی خیر العمل کو نکالا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جملہ کبھی بھی اذان میں نہیں تھا، یہ جملہ اذان کے اندر اہل سنت کی جتنی مرویات ہیں احادیث صحیحہ کے اندر یہ جملہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اس چیز کو نکال سکتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے اندر شامل فرمائی؟ یہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ حضرت عمر نے کیا، یہ بات بھی غلط ہے، اس پر میں بات کر چکا۔ ہماری احادیث کی کتابوں میں یہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آیا۔ تیسری بات جو ہے انہوں نے آپ سے جو کی وہ بات یہ ہے کہ جس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اضافی چیز ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی الولی اللہ کہنا اور خلیفۃ الرسول اللہ کہنا، اور پھر آگے بلا فصل کے الفاظ کا جو ہے اذان کے اندر اضافہ کرنا، یہ شیعہ امامیہ نے ایسی قوم کو ملعون قرار دیا ہے کہ جنہوں نے اذان کے اندر اضافہ کیا ہے۔ وہ ہمارے ایک بہت بڑے مناظر سے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میں یہ لفظ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر شیعہ حضرات کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ یہ 5 وقت تو اذان نہیں دیتے، اذان تو یہ 3 دیتے ہیں، مطلب ان کے یہاں 3 اذانیں ہوتی ہیں، 3 اوقات کے اندر یہ اہل سنت کو گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اپنی اذان کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بلا فصل، یعنی خلیفہ بلا فصل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ ان کا عقائد میں تو یہ ہے نا کہ بھائی پہلے خلیفہ نہیں ہے، پہلے مولا علی ہونے چاہیے تھے، یہ تو چلو پھر بھی عقلاً ایک بات سمجھی جا سکتی ہے، مگر بلا فصل کہنے سے لا نفی جنس کا ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد خلافت کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی مولا کائنات کے لیے۔ کہا کہ ہم نے اذان میں اضافہ کیا ہے، میں نے واضح طور پہ کہا کہ ہماری اذان وہی اذان ہے جو من جانب اللہ ہے، ہم نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا اللہ کی طرف سے ہے؟ نہیں ہے، ہر عالم اسلام کہہ رہے ہیں، یہ کیا اضافہ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ لوگ آل کو کھا جاتے ہیں، ہم لوگ تو خیر کہتے ہیں وآلہ، ٹھیک ہے،
کیا یہ اضافہ کہلائے گا اذان میں؟ نہیں کہلائے گا۔ جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کہتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس ہمارے معصومین، جو ہمارے پاس مصدر شریعت ہے، معصومین کے فرامین ہے، اس سے بات ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کی گواہی وہی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ جی ہم نے اذان میں اضافہ کر دیا، انہوں نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، جذبات میں بس یہ اضافہ کر دیا اور ہم نے مان لیا اور ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہ یہ اعتبار کریں یا نہ کریں، میں آپ کے سامنے کاش کہ یہ اپنی کتابیں پڑھ کے آتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ ہم نے رسول اللہ پہ الزام لگایا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ حی علی خیر العمل نکال دیا اور جو نا صلاۃ و خیر العمل شامل کر دیا۔ میں ان کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، علم کلام حضور نے ضرور پڑھا ہوگا، مدرسے کا حوالہ دے رہے ہیں، وہاں پڑھاتے بھی ہوں گے یہ، تو علم کلام کی کتابوں میں علامہ تفتازانی کا نام میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس سے واقف نہ ہو، کوئی عالم اسلام کا مفتی ہو، ایسا کوئی متکلم ہو، رئیس المتکلمین تو بہت بڑی بات ہے۔ چھوٹا موٹا علم کلام کا طالب علم جو عقیدہ تحاویہ یا شرح عقائد نصفی یا جو ہے کشف المراد اور جو ہے شرح تجزیہ جیسی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ بھی جانتا ہے کہ علامہ تفتازانی کس اہمیت کے حامل ہیں علم کلام میں۔ سید میر شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی مذہب کے عالم ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی نہیں آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں، لیکن بہرحال علم کلام کی ایک اہم کتاب، اس میں یہ جملے موجود ہیں سعد الدین تفتازانی کے بھی اور کوشیجی کے بھی، ان عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر، عمر ابن خطاب نے کہا جبکہ وہ ممبر پر تھے، ثلاث كن على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانا انهى عنهن، تین چیزیں تھیں جو رسول کے عہد میں تھی اور میں اس سے منع کرتا ہوں۔ تھی کا مطلب کیا ہے؟ تھی کا مطلب یہ کہ رسول کے عہد میں تھی، اور حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے نہیں کرتا ہوں، وَأُحَرِّمُهُنَّ، میں ان تین چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِنَّ، اور میں ان تینوں چیزوں پر سزا دوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کس کا اعتبار کروں؟ مذہب اہل سنت کا اعتبار کروں جن کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے زمانے میں تین چیزیں تھیں، میں ان تینوں سے روکتا بھی ہوں، میں ان تینوں کو حرام بھی قرار دیتا ہوں، میں ان تینوں پر سزا بھی دوں گا، اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ نماز میں اذان میں حی علی خیر العمل ہے، حی علی خیر العمل سے میں منع کرتا ہوں۔ بھائی کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، کاش کے یہ پڑھ لیتے تو اس میں واضح ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کیونکہ حی علی خیر العمل کو لوگ سنیں گے تو وہ خیر العمل نماز کو سمجھیں گے، تو وہ جہاد میں کوتاہی کریں گے، سستی کریں گے، لہٰذا اس جو ہے جملے کو اذان سے انہوں نے نکلوا دیا۔ ابو بکر کے زمانے میں بھی حی علی خیر العمل تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود ہے، حضرت عمر نے آ کے نکالا ہے۔ دوسری دو چیزیں متعۃ الحج ہے، وہ یہاں ذکر نہیں تھا جو میں نے ابھی کھولا ہوا تھا کتاب کا حوالہ، اور تیسری چیز متعۃ النساء ہے۔ متعہ نساء جو ہے وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا، متعۃ الحج حج تمتع وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا۔ ان تینوں چیزوں کو حضرت عمر نے دین سے نکال دیا اور اس سے منع فرمایا۔ اہل سنت دین رسول پہ عمل نہیں کرتے، دین حضرت عمر پہ عمل کرتے۔ آپ بتائیے ہم کس کا اعتبار کریں؟ دین حضرت عمر کا اعتبار کریں یا دین رسول خدا کا اعتبار کریں؟